اب حیض کے متعلق، حیض جو ماہوار عادت ہوتی ہے نساء کی، عورتوں کی، تو اس کے متعلق الحمدللہ رب العالمین عمریوں کے پاس حیض کے متعلق حدیث جو ہے نا وہ سب ایسے ایسے، میں ان کی کتاب آپ کو دکھاؤں گا نا تو وہ آپ کو شرم آ جائے گا، اتنے اتنے اتنے، بس ان کے ہاں بے شرمی کی انتہا ہے. وہ جب میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ خیر بعد اب جب بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں اہل بیت طاہرین علیہم السلام خدا کے نور ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام خدا کے حجج ہیں، اور کتنا انہوں نے واضح بیان کیا ہے. مجتہدین کے کتب میں آپ جا کے دیں کہ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ ہم طالب علم ہو کر مثلا ہمارا کام یہی ہے. پہلے زمانے میں جب ہم ان کے کتب کو پڑھتے تھے، مجتہدین کے کتب کو، تو بہت یعنی تأمل کے ساتھ، دقت کے ساتھ وہ پڑھنا پڑتا تھا، بار بار مسائل کی مختلف صورتیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور ایسے ایسے پیچیدہ انہوں نے بنایا ہے. اب ان مسائل کو خواتین کو سناؤ، وہ بیچارے کیسے ان خواتین پہ عمل کریں گے. اور مجتہدین کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کسی کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے ہم جو ہے استنباط کرتے ہیں حدیث سے. آپ کو کلام اہل بیت علیہم السلام سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سن بھی لیں تو عمل نہیں کر سکتے. وہ تو یہ کہتے ہیں، مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ آپ سن بھی لیں کلام اہل بیت علیہم السلام، اس پہ عمل نہیں کر سکتے. صرف مجتہد کا کام ہے کہ کلام اہل بیت علیہم السلام پڑھے اور اس پہ عمل کرے. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے تو وہ مجتہد ہے. یہ سب میرے عزیزوں باتیں ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ان باتوں کو بہت واضح بیان کیا ہے. میں مقدمات میں زیادہ نہ الجھ جاؤں، میں آپ کو مسائل بتاؤں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الفروع من الکافی تالیف المرحوم الکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثالث، طبع دار الکتب الاسلامیہ. یہ ہے کتاب الحیض، ادنى الحیض واقصاہ وادنى الطہر. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78 میں، صفحہ نمبر 76 میں حدیث نمبر 5، ایک طویل حدیث ہے لیکن اس میں بہت سارے مسائل اس میں واضح ہو جاتے ہیں. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اتنا الطہر 10 ایام وذالک، طہر ایک طہر ہے، ایک حیض ہے. حیض ہے جو ماہوار عورتیں بلوغ کے وقت سے جب تک وہ یائسہ ہو جاتی ہیں، جب تک ان کی عمر بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ حاملہ پریگننٹ نہیں بن سکتی ہیں، اس زمانے تک یہ خون دیکھتی ہیں. اور یہ مسئلہ اہم ہے ماہ رمضان میں. بیچارے کیوں روزہ رکھ لیں یا نہ رکھ لیں، ان کو شک ہوتا ہے کہ کیا حیض ختم ہوگا گیا ہے، حیض ختم نہیں ہوا، تھوڑا بہت خون آ جاتا ہے یا خون کا رنگ بدل گیا ہے، اب شک ہو جاتا ہے. کیا بیچارے کیا کریں؟ ایک طرف اگر روزہ نہ رکھیں، اگر وہ واقعا حیض نہیں ہے تو پھر انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے. تو اس لیے ہم اس مسئلے کو ابھی بیان کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بیچارے کہتے ہیں ہمیں بیان کرو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو ہر مجتہد دوسرا جواب دیتا ہے، بلکہ ایک مجتہد کے دفتر میں فون کرتے ہیں تو ہر آدمی جو جواب دیتا ہے وہ مختلف جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 دفعہ فون کرو تو 4 مختلف جواب آئیں گے آپ کو. طہر پاکی جو ہے، پاکی 10 دن سے کم نہیں ہوتا. پاکی مہینے میں مثلا یعنی 2 حیض کے درمیان کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے. ایک دفعہ حیض ختم ہو گیا، طہر کا حد اقل عام طور پہ تو یہ ہے کہ خواتین مہینے میں 1 دفعہ دیکھتی ہیں نا. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، کچھ میں گڑبڑ ہے، اس میں وہ 1 مہینے میں زیادہ اسے آ جاتا ہے، تو طہر میں اس کے طہارت کے ایام 10 دن سے کم نہیں ہوتے، 10 دن سے کم نہیں ہوتے. اسی طرح حیض بھی جو ہے 10 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. خون اگر جاری ہو گیا 1 تاریخ کو، 10ویں تک جاری رہا، 11واں دن حیض نہیں ہے، چاہے خون اسی طرح آ رہا ہو، بلکہ وہ 11واں دن استحاضہ ہے، یعنی نماز پڑھنا ہوگا اس کو. اچھا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلُ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ. وجہ یہ ہے کہ اور یہ ہوتا ہی یہی ہے کہ خواتین جب بچپن میں یعنی جب جوان خاتون ہوتی ہیں، جب ابھی بالغ ہوئی تو ان کا خون بہت شدید ہوتا ہے، خون بہت شدید ہوتا ہے. لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے، مثلا 12 سال سے ہو گئی 20 سال، خون کم ہو جاتا ہے. 20 سال سے ہو گئی 30 سال، خون کم ہو جاتا ہے. 30 سے 40 پہنچ گیا، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر میں بہت کم ہو جاتا ہے. ان المرأة اچھا
شروع میں جب حیض ہوتی ہیں تو خون بہت زیادہ ہوتا ہے. فیکون عیدھا 10 ایام, تو وہ ہمیشہ 10 دن سے زیادہ خون دیکھتی ہیں. 10 دن سے زیادہ خون دیکھا تو 10 دن کے انتہا میں اس کو غسل کرنا ہوگا, اس کو نماز پڑھنا ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کے بعد کم ہوتا جاتا ہے, 7 دن, 6 دن, 5 دن, بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. فلا تزال كلما كبرت نقصت, اور اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے جو عمر بڑھتا جاتا ہے اس میں ماہوار ایام خون کے کم ہوتے جاتے ہیں. حتی ترجع الى 3 ایام, یہاں تک کہ وہ 3 دن تک پہنچ جاتا ہے. 3 دن تک پہنچ جاتا ہے, 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتی. اگر 2 دن نظر آیا, تیسرے دن نظر نہیں آیا, وہ حیض نہیں ہے, حیض نہیں ہے. اگر 2 دن نظر آیا, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن کوئی خون نظر نہیں آیا, 6ٹھے دن کوئی خون نظر نہیں, یہ حیض ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتی, 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھا, اب امام علیہ السلام بتائیں گے کہ اگر 2 دن, 1 دن کسی عورت نے خون دیکھا, اس کے حیض کے ایام میں ماہ, یعنی اس کی عادت, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عادت کب ہوتی ہے ان کی, اس ایام میں خون نظر آیا. اور ایام یہ صحیح, یہ نہیں کہ بالکل ڈیٹ اس کا فکسڈ ہوتا ہے, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مثلا 25 دن کے بعد, کبھی 26 دن ہوتا ہے, کبھی 25 دن ہوتا ہے, کبھی 27 دن, ان کو اندازہ ہوتا ہے. خون جب نظر آ جاتا ہے, 1 دن خون دیکھا کٹ گیا, 2 دن دیکھا خون کٹ گیا, تو کیا کریں وہ, ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں ابھی امام علیہ السلام. ولا يكون أقل من 3, فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة. اگر اپنے ایام حیض یعنی جس ایام کو اس کو توقع ہوتی ہے, مثلا عورت کو توقع ہوتی ہے 3 ہفتوں کے بعد, 4 ہفتوں کے بعد, وہ کیا دیکھتی ہے؟ حیض دیکھتی ہے. اسی دن خون آ گئے, اسی وقت جب اس کے توقع کے ایام ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے اس کی کہ مثلا ہر 25 دن بعد, ہر 27, 28, 30 دن, وہ خواتین مختلف ہوتی ہیں, وہ خون دیکھتی ہے. اچھا, اب 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی ایام میں اگر اس کو خون نظر آ جاتا ہے تو وہ فوراً نماز, اس کو واجب ہے کہ نماز چھوڑے, نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. اچھا, پھر اگر وہ 1-2 دن کے بعد کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ترکت الصلاة فإن استمر بها الدم 3 أيام فهي حائض. اگر وہ 3 دن تک جاری رہا خون, مثلا ہر روز آ رہا ہے, اور خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ خون کیسے دیکھتی ہیں, تو وہ بلا شک, وہ اگر 3 دن تک دیکھا اس نے تو بلا شک حیض ہے. اب 4تھے دن دیکھا, 5ویں دن دیکھا, 6ٹھے دن دیکھا, وہ بالکل 3 دن یا 3 دن سے زیادہ, وہ حتماً حیض ہے, حتماً حیض ہے. اچھا, اگر کٹ جائے اس سے پہلے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا, کہاں گیا بھائی؟ وإن قطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم ہے, یہ یومن ہے, واو اس میں نہیں چھپا ہے, یومن رأت الدم إلى 10 أيام. اور اگر 1 دن کے بعد خون کٹ گیا, خون نہیں ہے, صاف ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ قطن کو, حدیث میں موجود ہے, قطن بولتے ہیں کاٹن کو. اردو ہم نے بہت عرصہ بات نہیں کیا, اس سے بہت سارے الفاظ بھول گئے. کاٹن کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں, وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنا دائیں پیر اوپر کرتی ہے اور کاٹن کو وہ داخل کر دیتی ہے. تو اس کو وہ اس چیک کرنے کے لیے کہ خون ہے, اگر خون ایک قطرہ بھی ہے, ایک ذرہ برابر بھی خون ہے تو وہ حائض ہے. اگر خون کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, یعنی حیض نہیں تھا, اور یہ منتظر رہتی ہے, کیونکہ اس نے 3 دن نہیں دیکھا ہے, اس نے صرف 2 دن دیکھا ہے یا 1 دن دیکھا. حیض کا حد اقل کیا ہے؟ 3 دن ہے. اس نے اس 3 دن سے کم دیکھا, منتظر رہتی ہے 10 دن تک. پہلے دن اس نے خون جو دیکھا تھا نا, کیونکہ حد اکثر خون کیا ہے, خون حیض کا ایام کیا ہے, 10 دن ہے. اس پہلے فرسٹ ٹائم سے جب اس نے خون دیکھا ہے, اس 10 تک وہ انتظار, نماز تو پڑھتی ہے لیکن وہ انتظار کرتی ہے. اگر پھر اس نے خون دیکھا پھر وہ کاٹ دیتی ہے, نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے. اگر یہ مجموع ملا کر, مثلا پہلے اس نے 1 دن دیکھا, خون کٹ گیا,
پھر 3-4 دن کے بعد پھر خون کٹ گیا, وہ نماز پڑھنا شروع کر دی, 3 دن کے بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا, 4 دن کے بعد دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا, پھر نماز اس نے چھوڑ دیا. تو یہ سب جب ملا دیا تو یہ 3 دن بن گئے. تو یہ سب ایام حیض کے ہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ سب ایام حیض کے ہیں. فإن رأت في تلك ال10 أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها 3 أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في ال10 فهو من الحيض. جو ایام اس نے خون دیکھے ہیں اس 10 دنوں میں اگر سب ملا کر 3 دن بن جاتے ہیں, یعنی کٹ کے اس نے خون دیکھا ہے, تو کٹ کر اس نے خون دیکھا ہے تو وہ سب ملائیں 3 دن بن جاتے ہیں, تو وہ سب حیض ہیں. اگر 3 دن یا 3 دن سے اوپر. وإن مر بها من يوم رأت الدم 10 أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علتين إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف. اگر اس نے 2 دن خون دیکھے یا 1 دن اس نے خون دیکھا, سمجھے نا, 1 دن اس نے خون دیکھا یا 2 دن خون دیکھا, پھر تیسرے دن کچھ بھی نہیں ہے, کاٹن بھی اندر گیا, کاٹن پہ خون کچھ بھی نہیں ہے, تیسرا دن گزر گیا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں دن گزر گیا خون. پر وہ 2 دن جو تھے وہ حیض کے نہیں تھے, وہ بھی کوئی بیماری ہوگی اس کو. حیض 3 دن سے کم ہوتی نہیں ہے, حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی؟ فعليها أن تعيد الصلاة في تلك اليومين التي تركها لأنها لم تكن حائضا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس خاتون نے 2 دن خون دیکھے یا 1 دن خون دیکھا پھر اس نے خون نہیں دیکھا, تو 2 دن اس نے نماز یا 1 دن جتنے اس نے خون دیکھے نماز اس نے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اس کے حیض کے ایام میں وہ جس دن اس کو عادت تھی خون آ گیا ہے, لیکن پھر آگے خون کٹ گیا ہے, تو وہ 2 دن اس نے نماز نہیں پڑھے, پھر خون کٹ گیا, پھر اس نے غسل کیا, نماز پڑھنا شروع کیا ہے, اور 10 دن تک اس کو خون نظر نہیں آیا, تو ثابت ہوا کہ وہ 2 دن حیض کے نہیں تھے. تو اس لیے ان 2 دن کے اس نے جو نماز نہیں پڑھے اس کو قضا ہو کرنی ہوگی, کیونکہ اس حائض تھی نہیں, اس ثابت ہوا. اور اگر روزے روزے تو نہیں رکھے اس نے, روزے کے دن تھے تو روزے بھی قضا کرنے ہوں گے. فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم اليومين وإن تم لها 3 أيام فهو من الحيض. اگر کم از کم 3 دن اس کو نظر آ گئے, 2 دن شروع میں, 1 دن مثلا 5ویں دن اس کو نظر آ گئے, تو اس کو حیض ہے, اس کو نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی. سمجھ میں آئی نا؟ مثلا 2 دن اس کو خون آ گیا, نماز پھر اس نے چیک کیا کوئی خون نہیں ہے, تو اس نے غسل کیا, نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے. نماز 5ویں دن 6ٹے دن اس کو پھر 1 دن خون نظر آیا, تو وہ 3 دن بن جاتے ہیں نا. تو 5ویں 6ٹے دن جب خون نظر آیا پھر اس نے نماز چھوڑ دی, پھر نماز اس نے چھوڑ دی. اور کیونکہ یہ سب ملا کے 3 دن بنتے ہیں یا 3 دن سے زیادہ بنتے ہیں, تو اس کی نماز کی قضا نہیں کرنی ہوگی اس کو, کیونکہ یہ حیض ہے. ولم يجب عليه القضاء ولا يكون الطهر اقل من 10 ايام. طهر اسی طرح طہارت کے ایام 10 دن سے کم نہیں ہوتی. فاذا حاضت المرأة وكان حيضها 5 ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ورأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 ايام فذلك من الحيض. 10 دن سے کم نہیں ہوتی. اگر کسی عورت نے 1 دن خون دیکھا, 2 دن خون دیکھا, پھر 7 دن کے بعد اس نے پھر خون دیکھا, تو وہ جو 7 دن درمیان میں ہوتے ہیں وہ طہارت کے نہیں ہیں, وہ طہارت کے نہیں ہیں, وہ ثابت وہ طہارت جو ہے 10 دن سے کم نہیں ہوتا. وہ 7 دن جو بیچ میں اس نے خون اس نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی حیض کے ایام میں ہوتے ہیں. فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت 10 أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. یہ سب ان 6-7 دن جو ہیں اس نے جو خون نہیں دیکھے وہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کے دن تھے. وإن رأت الدم من أول ما رأت
الثاني الذي رأته تمام 10 أيام ودام عليها عدة من أول ما رأت الدم الأول والثاني 10 أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. فإن رأت بعد ذلك فإذا حاضت المرأة وكانت حيضها 5 أيام، اگر کوئی خاتون حائض ہو جائے اور 5 دن تک وہ خون دے کے پھر خون کٹ جائے، غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، اور اگر اس کے بعد خون دے کے اور 10 دن نہیں گزرے ہیں تو وہ سب فذلک من الحیض، تو وہ حیض کا خون ہے دوسرا. اگر 10 دن نہیں گزرے، 5 دن اس سے خون دے کے ہیں، 3 دن کے بعد اس نے دوبارہ خون دے کے، یا 4 دن کے بعد اس نے دوبارہ خون دے کے، تو یہ حیض کا میں دوبارہ اس کو پڑھ لوں. فإن رأت بعد ذلك الدم، اس نے 5 دن اس نے خون دیکھے، ثم انقطع الدم واغتسلت، اس کے بعد خون کٹ گیا اور اس نے غسل کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا. فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم الطهورات 10 أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة. اگر اس کے بعد اس 5 دن کے بعد جب اس نے خون کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور غسل کیا، اس نے دوبارہ خون دیکھا، تو وہ اگر اس 5 دن کے درمیان اس نے خون دیکھا اور 10ویں دن سے پہلے اس نے دوبارہ خون دیکھا، تو وہ حیض سے ہوتا ہے، وہ حیض کا خون ہوتا ہے اور وہ استحاضہ کا خون نہیں ہے. وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام 10. یہ مقدار جو ہے نا عزیزو، یہ مقدار میرے لیے یہاں سے یہاں تک یہ واضح نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے وقت میں آپ کو تأمل کے ساتھ دوبارہ مطالعہ کر کے اس کو، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اس میں ابہام ہے، تو اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.